دوستی زبردستی نہیں ہوتی ہے. پہلے سلام کرو، السلام تو کرو پہلے ہی وعلیکم السلام. کیا بٹھایا تم نے جاہل لوگ کیا؟ اب میں شروع نہیں کیا وعلیکم، میں کروں گا تو ہوگا، پہلے ہی ہو جاتا ہے. میں نے بھی کروں تو پہلے وعلیکم السلام، میں کروں تو ہوگا نا. بھئی وہ کہتے ہیں ایسے زبردستی دوستی نہیں ہوتی. ہم پیالہ ہم نوالا ہم خیال، لیکن زبردستی نہیں. شاید مزاج ملے نہ ملے، لیکن تم نے آج تک ان سے ملے نہیں ہوگے. ملے ہو آج تک ان سے؟ ہاں تو بس، یا ملنے والی بھی بات ہے. یہ جو فخر کا لفظ کیا نا، بچپن سے آج تک تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، نہ ہو سکتی ہے کبھی، ناممکن ہے. شفا اللہ دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے طریقے سے چلنا پڑتا ہے، سبب بنتا ہے. تو بچپن سے یہ ہے کہ تو نے ان کو نہیں پایا. اور ابھی باتوں کو مشورہ دیتا ہوں، کریں نہ کریں ان کی مرضی. اگر وہ وظیفے یہاں سے لیں تو ان کی مرضی پر ہے. وہ ایسے سوچیں کہ نبی عظیم بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ امین ان کے پاس بیٹھا ہوا. اگر یہ نظر آ جائے تو مجھ کو بتائے، میں دیکھوں تصور کا وہ خواب ہے یا حقیقت ہے، وہ ہم پتہ کر لیتے ہیں. کسی چیز کی بھی ہو اندر انسان انا یا تکبر، عبادت کا ہو کسی چیز کو، خدا کو قبول نہیں ہے. خدا اس کو بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرتا ہے. ہاں، بلا تیل نہ دیے بلدے نہیں، بلا مرشداں راہ نہیں لبدے نہیں. لیکن مرشد کا ملنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن کوئی کچھ دکھا دے اس کو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، اور جلدی نہ کہ اس کی ہر بات مانے. اور کوئی کہ امتحان چاہے کرنا مرشد کا تو ادب کے ساتھ کرے. اگر یہ چیز ہو گئی تو میں مان لوں گا، اس میں ادب ہو، کوئی حرج نہیں، تاکہ اس کو اطمینان تو ہو. تو اس کو 10-20 روپیہ دے اور بولے آقا جی کہتے ہدیے دو تو محبت پیدا ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے اگر ان کی طرف چلا گیا ہے، جا رہا ہے، تو پتہ نہیں ایمان پر مرے یا نہ مرے، جو آقا کی عظمت کے خلاف ہے. اور بڑی زور سے آمینیں کہتے ہیں، لیکن اختلاف میں معافی ہوتی ہے. ایک جگہ آقا جی سے کوئی آواز اونچی کر رہے تھے، مختصر کرتا ہوں، بیمار بہت ہوں. تو آقا جی کا کسی بہرے کو، کسی غائب کو نہیں بلا رہے ہو، وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. تو یہ اختلافات رہیں گے، نبی کی عظمت کے خلاف ہے. اور بڑی زور سے آمین کرتے ہیں. آقا جی نے کہا کہ کسی بہرے کو اس کو نہیں بلا رہے ہو. کہتے صحابہ کرتے تھے لیکن ان کو معاف ہے، اختلاف میں معاف ہوتا ہے. لیکن جو پتہ رسول اللہ سے کر لے پھر اس کو تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تو نہیں ہوتی. جب نبی سلیم حیات النبی ہیں، کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. پھر ہم دیکھتے سے دیکھا نہیں دیکھا، ایسے بات ہوئی ہے یا تصور تھا اس کا، تو پھر حقیقت کا بھی کوئی تقاضا کرم ہوتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں. ایسے نہیں ایک دم پوچھ لیتے ہیں. کتنے ہزار یاسین، کتنے ہزار یہ پڑھ کے رکھی ہوتی، وہ ہدیہ کرتے ہیں ان کو، اور پھر نیت میں رکھتے ہیں کوئی کرم کا تقاضا ہو جائے. تو امام پہ مرے گا نہیں مرے گا یہ ہم نہیں کہتے. اگر ان لوگوں کے کا ساتھ سوچ دیتا ہے کہ وہ تو بہت سنت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن نبی کے اگر یہ بات ہوتی تیرے میں، تو نے آج تک دیکھا ہوتا تو ان کی باتیں بتاتا، ان کی حیث بتاتا. وہ تیرے میں نہیں ہے. اور ایک خوبی تیرے میں ہے، تو نے سچ بولا. اس سچ کی وجہ سے کہ آقا پہ جھوٹ اس نے نہیں بولا. 10,000 دے دینا، ورنہ شیخ کی طرف سے تحفہ تیری سچ کی وجہ سے، تو نے نبی پہ جھوٹ نہیں بولا.
تو پکا سنی شیعہ اہل حدیث یہ کیا بننا چاہتا ہے؟ ہم تو نہ پکے سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ اہل حدیث ہیں. ہمارا تو مذہب ہے وہ سچ ہو جائے گا، اس لائق نہیں ہے، لیکن نیت رکھتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات بڑائی ہے. کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، جو آقا چاہیں. ہم عشق کے بندے ہیں، اللہ کیوں بات بڑائی ہے. کرنا ہے ہمیں وہی جو من. دیکھا دھماکہ وہ اللہ کا، یہ میں خود نہیں کرتا ہوں. اس کی شرح کی ہے، اس کو نہ سمجھا تھوڑی بتا دینا، ورنہ وقت سے پہلے نہیں بتانا چاہیے. یہاں اللہ کا نشان عرش کا کہتے ہیں وہاں باتیں نہیں کی جاتی. تو وہاں سے اگر میری بات بہت سچی ہوتی ہے، وہاں سے تجلی چلتی ہے آقا کی جی کے دل میں، انہوں نے بتایا مجھے، اور ادھر سے پھر میرے دل میں آتی ہے، اور میرے دل سے جن کے دل جڑے ہوئے ہیں ان کے دل میں جاتی ہے. جو لاکھوں برس کا فائدہ اس کو نہیں ملے گا اس عبادت میں جو اس تجلی کے اثر سے ملے گا. اور آقا جی نے کہا کسی طریقت والے کو آج تک نصیب نہیں ہوئی ہے، یہ تمہیں کو ہوئی ہے. اور بھی باتیں ہیں تو یہ میں نے اس کا عقیدہ بڑھا کے کچھ حاصل نہیں کرنا، گھٹا کے بھی کچھ مجھے وہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی مسلمان ہو، آقا جی کہتے جو ایمان والا ہے اپنے لیے پسند کرتا، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اسلام میں میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے پسند کرتا ہوں. لیکن ایک بات سے بہت خوش نہیں، سچ بولا ہے. آج تک آقا جی کو نہیں پایا. ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات بڑائی ہے. کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے. تجھے حق کہوں یا اپنے کو حق کہوں، تو بھی حق میں بھی حق، ہوش چھینے ہے تو. اس جگہ کوئی نہیں جا سکتا، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے. سنی سنائی کے آیا ہے. بڑا بزرگ ہوگا ادھر ہے، لوگ جاتے ہیں ویسے بولتا ہے. اب ادھر لکھا ہوتا ہے بزرگ، بزرگ تو بننا 1 منٹ کی بات ہے. 4 مندریاں پہن لو، دم دم سکندر کہہ لو، نعرے مارو، بھائی یہ بڑا بزرگ ہے، بڑا بزرگ ہے. اس کا تو مسان ہے. اللہ جانے کون بشر ہے. آقا کو بھی بشر کہتے ہیں. یہ کم وقت بدبخت ہے، کم وقت نہیں ہے. آقا جی سے بات چیت ہوئی، میں نے کہا آقا جی آپ بشر ہیں، میں بشر آپ کو نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض چیزوں سے مجھے ایسے محسوس ہوا. آپ اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے وضو کرو، تو جو سوتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. آقا جی سوتے تو نہیں تھے، سونا سکھانے کے لیے ہمارے تمہارے ساتھ بشر بن کے سوتے تھے. یہ باتیں کوئی تمہیں سنی نہیں ہوں گی. خدا بے مثال، لا مثال اور کمال والا ہے. مجھے بھی اس نے بنایا ہے کہ 100 سال ہونا تجھے یہاں آنا پڑے گا انشاءاللہ. ہاں، تیری تسلی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ حاکم اللہ ہے. اللہ نے حاکم حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے تقاضۂ کرم سے، یہ بات ماننا ضروری نہیں ہے، ساری مخلوق پر قیامت تک مجھ کو حاکم بنایا. قیامت تک ان کی مرضی. علم ایک سمندر ہے. قرآن کا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے ایک علم والا آگے ہوتا ہے. آقا جی کہتے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اسے پسند ہو. تو اس وجہ سے کوئی بھی یہاں آتا ہے میرے لیے ایک ہے، تو میں نے اس کے لیے رسول اللہ کو پسند کیا. حدیث شریف میں ایسے آقا جی نے کوئی اگر کہے تم کو پہاڑ ہٹ کے اپنی جگہ سے مان جاؤ، کسی نے اپنی عادت چھوڑ دی تو نہ مانو. لیکن معجزہ ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے. آقا جی کی نظر پتھر کو بھی سونا بناتی ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ بنا دیا ہے مجھے، اور کہا بھی ہے انہوں نے
کہا بھی کہ تم ہر وقت ہماری نظر میں رہتے ہو. جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. یہ آپ کے اندر اپنا جیسے نا وہ میں عظمت نہیں پیدا کرنا چاہتا ہوں، لیکن ترتیب ایسی ہوتی ہے تعلیم میں، تربیت میں، کہ اس کو کچھ بتاؤ گے وہ عقیدہ کرے گا تو دیکھے گا یہ بات سچی ہے غلط ہے تو تمہاری جاسوسی کرے گا. پھر ادھر سے وہ اگر اس کا تعلق رسول اللہ سے پیدا ہو گیا، دیکھ لیا، پھر تم کو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ملتان میں بھی بے وضو داخل ہونا پسند نہیں کرے گا، وہ شیخ سے بات کرنا بھی بے وضو پسند نہیں کرے گا، وہ خود ہی اس کو ہو جاتا ہے ایسا. ایسے ہیں سعودیہ میں بھی ہیں. ایک دفعہ دیر لگائی، میں اس کو کہا تو میں دیر لگائی، میں ٹیلی فون میں بلایا تھا. بولا میں نے کبھی آپ سے بے وضو بات نہیں کی، میں وضو کرنے چلا گیا تھا. تو وجہ ہوگی نا. آقا جی کہتے ہیں ایک حدیث میں کہ ایک آدمی کو بھی تو رستے پہ اگر لے آئے کوئی نام نعمتیں، وہ ساری نعمتوں سے بہتر ہے کسی کو تو اللہ کی طرف لے آئے. تو اسی میں نے محنت کی ہے. اور آقا جی کہتے ہیں ایمان والا آدمی نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے. تو میں اس کے لیے آقا جی کو پسند کرتا ہوں. یہ بھائی بھی دیکھتے میں بیمار بہت ہوں اور میں نے کوئی اور باتیں بھی کرنی تھی اور وہ اس وقت بہت کم ہے. یہ جو چینل میں رہنمائی دین کی کرتے ہیں، لڑکیوں لڑکوں کو اکٹھا بٹھایا ہے، اور وہ بھی رہنمائی کرتے ہیں جو دین کی اولیاء کی بہت باتیں کرتے ہیں. جوان لڑکیاں ان کے پاس ایسے ڈھک کے آتی ہیں، لیکن یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے نبی کریم نے کہا عورت کی نماز گھر میں افضل ہے. گھر سے کمرے میں اس کا مفہوم ہے گھر کا کونا. بتاؤ انسان کی نظر پڑتی ہے، یہ پڑتی ہے. اگر ان کے پاس یہ آتی ہیں تو ان کو یہ گھر میں بٹھائیں، یہ اپنی عورت کو بیچ میں رکھے. میں عورتوں سے تو نہیں ملتا، میری عورت ملتی ہے عورتوں سے، تو ادھر سے مسئلہ چلتا ہے. تو یہ لوگ غازی کیا کل نام لیا تھا، ایسی باتیں کرتے ہیں. اور لڑکیاں جوان کبھی سرخی لگا کے آتی ہیں، یہ پروفیسر ہے فلاں کالج میں، یہ ہے. اور روتی بھی ہیں، ہنستی بھی ہیں، اہل بیت کی محبت کرو، یہ کرو. پہلے تو آقا جی کی بات بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو اس اہمیت سے یہ کیسے کھلا آ کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں. اگر کھلا بیٹھتی ہیں تو بولو کہ وقت ایسا ہے نہیں ہونا چاہیے، آقا جی کی وردی ہونی چاہیے، لیکن ہم کمزور ہو گئے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے کمزور ہو گئے، بلکہ تعریف کرتے ہیں ایک دوسرے کی. کہ جیسے وہ مثال میں بولتے تو مجھے حاجی صاحب کا، میں تجھے حاجی صاحب کا، مطلب اپنے آپ ہی حاجی صاحب ایک دوسرے. تو یہ باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. یہ جو پیر فقیر بنتے ہیں نا، اور نبی کریم کی سنت اسی سے دور ہوتے ہیں. چیلی پیر سچے پیر سب رلے ہوئے ہیں، لیکن آقا جی کی بات کو اہمیت جیسی دینی چاہیے وہ نہیں دیتے ہیں. بتاؤ. تو اس لیے یہ باتیں میں نے ضرور کرنی تھی، تھوڑی سی کر دی ہیں. باقی پھر جب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آ جاؤں گا. اچھا بھائی، محبت کی وجہ سے اتنی دل لگی کی ہے اللہ جانتا. بھائی وہ دیکھو کوئی بیمار ہے، کیا ہے، کیا دکھا رہا ہے، پیسے دکھا رہا ہے تو اچھی چیز ہے، یہ مجھے دینا چاہتا ہے تو بھائی جائے سے لے کے آ جا، اور جتنی یہ لایا ہے اس سے ڈبل اس کو دے دینا. چلو اب سارے کہیں ہمارے سے لو، ہمارے بس کافی. اب سارے کہیں ہم سے بھی لو کہ ہم کو ڈبل ملے. بھائی میں نے بینک نہیں کھولا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے ایسے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا، کہنا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ دیتا ہوں.
کہنا کچھ ہوتا ہے، منہ سے نکل جاتا ہے کچھ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق سے، قبولیت کا وقت جو منہ سے کہتا ہوں وہ ہو کے رہتا ہے. تجھے میں عشق کا آزار دوں، آزار، میں تجھے صلی علی کا ہار دوں. یہ آزار کا لفظ زبان پہ آتا ہے، لیکن اس کا مزہ شاید کروڑوں میں کسی کو ملے. رسول پاک کے دل سے ملتا ہے. اور تب ملے گا تم کو ایسا شیخ مل جائے جس میں یہ بات ہو. اور شیخ کے پاس کوئی صنعت تو ہوگی نہیں، نہ لکھا ہوگا. جیسے کہتے ہیں لاٹری قسمت آزمائے، بس کبھی کبھی وہ کہا نا ویسے کرو. کیا کہتے ہیں، تصور کہ آقا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوں. اگر نظر آ جائیں تو بتا دینا، تو میں دیکھوں گا خیالی خواب ہے یا حقیقت ہے. اچھے خیال ہیں، بس ہو گئی دوستی. اندر سے یا باہر سے؟ اندر سے یا باہر سے؟ اصلی یا نقلی؟ اصلی دوستی ہو گئی انشاءاللہ. وہ چیز تو میں تم لوگوں کے دل میں اتار رہا ہوں کہ آقا جی کی عظمت اتر جائے تم لوگوں کے دلوں میں، اور تم لوگ مجھے خبر دو کہ ہم نے ایسے دیکھا ایسے دیکھا. تو اس لیے ان کی باتیں زیادہ کرتا ہوں. میرا دین و دھرم تیرا دین و دھرم انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ خوش ہو گیا. دعا طریقے سے ہوتی نا، پیراں پہ کے ہوتی ہے، زاری سے ہوتی ہے. ایک دم ایسے کر دوں، میں خدا کا شریک تو نہیں ہوں. آپ عقیدہ کرتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتا. مجھے دعا کوئی کرتا ہوں نا تو پھر میں سجدے میں بھی جاتا ہوں، خدا کو وسیلے بھی ڈالتا ہوں، اور خدا سے کہتا ہوں تیرے نبی نے فرمایا ہے غائب کی دعا غائب کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے، تو میری لاج لکھڑے. اور میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں. بہت سی باتیں سجدے میں ایسے مجھے آتی ہیں. تو پھر دیکھتا ہوں میرے دل میں ایک جوش یا کوئی چیز آتی ہے، پھر مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے. جیسے چمک آئی ہے، خوشی آئی ہے، تو میں اس طریقے سے کرتا ہوں. تو تم کو نیت میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور جو ایسا چاہتے ہیں ان کو بھی نیت میں رکھ لوں گا. باقی اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے نا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. پھٹانے سرنگائے جوڑے خوشحال الک، جوڑے خوشحال پشتون پھٹان ہے. خیال کرنا ضد میں آ جائے نا، بس زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہلے گی گل محمد پھٹان نہیں ہلے گا. یہ تو نہیں ہوتا اتنا. بڑے سخت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں. میں دیکھا محبت سے دیکھ رہا ہے تو میں ذرا فری بولا ہوں. میں نے کہا یہ پھٹان ہی نظر آتا ہے. کہنا ہاں من پشتون ایسے ہے نا، دیکھا. لیکن ان میں وفا ہوتی ہے، اکثر میں غیرت ہوتی ہے. ان میں بعض پنجابی ہندوستانیوں کی طرح بغیرت سے نہیں ہوتے. تیری بہنیں میری بہنیں آ جا اندر، انج نہیں کر دے، نہیں کر دیں گے. بہادر چھوڑتا نہیں کسی کو، لیکن لوگ حسد میں ان کو کہتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں. بے وقوف نہیں ہوتے. مشین گن چلاتے ہیں، کئی کام کرتے ہیں. ان میں صدر بھی بنے ہیں، وہ بھی بنے ہیں. لیکن لوگ تعصب آپس کا نہیں چھوڑتے کہ وہ کہتا ہے اس کو کوئی زیادہ اچھا نہ کہے، وہ کہتا ہے اس کو کوئی زیادہ اچھا نہ کہے. تو یہ پھر اندر چلتی رہتی.
ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جس نے کلمہ پڑھا تمہارا مسلمان بھائی، خلاص. نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوانہ پن ہے، یہ بھی نہیں. کوئی سوال کوئی پوچھے کسی وقت میں فٹ جواب اس کو دوں گا. اور مجھے نہیں پتہ ہوتا اس نے کیا سوال کیا، میں نے کیا جواب دیا. یہ اللہ کی دین ہے. پھر بعد مجھے کہتا ہے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے ایسے کہا تھا. میں کہتا ہوں کہا ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ. لیلا مجنوں کا جو قصہ ہے نا، اس کی مثالیں جو دیتے ہیں، عشق حقیقی میں اس کی مثال نہیں بنتی. ہاں نہیں بنتی. اس لیے آقا جی نے کہا اللہ نہ کر پر جھوٹ بولوں کہ تم کو عشق حقیقی کی گہرائی نصیب ہے. اذن تکلم ہو پھر بھی ڈروں میں، اذن تکلم ہو پھر بھی ڈروں میں. اللہ کے کرم آ جائے تو آدمی ان کو 1.5 گز میں نہیں دیکھ سکتا. سارے حجابات ختم، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ایسی بات کبھی نہیں سنی ہوگی. ایسے کہنا وہ آتے ہیں جاتے ہیں، کہیں آتے جاتے نہیں. ان کی روحانیت میں اتنی قوت اور تیزی ہے سیکنڈ میں. ان کی روحانیت اتنی زبردست. بعض لوگ شعر لکھتے ہیں تو آقا جی نے فرمایا یہ مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں. دنیا کا بادشاہ کسی کے دروں پر نہیں پھرتا. ہم جہاں اس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں. اور بھی باتیں بہت ہیں. میرا جی ان کی باتوں سے نہیں بھرتا کبھی، نہ بھرے گا، نہ بھرے گا، نہ بھرتا ہے کبھی. نوجوان ان کو ہنساتا ہوں، خوش ہوتے ہیں. آقا جی نے کہا نوجوانوں کے دل نرم ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. ان کے لیے احتیاط کیا کرو، یعنی سختی نہ کیا کرو. ان کا کتنے نوجوان میں نے عادت تو نہیں پتہ چلتا، بہت سعودیہ میں ادھر ادھر لگ گئے. وہ ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی مجھ سے کرتے ہیں. کیونکہ ماں باپ سے ان کو یہی ملتا ہے نا، کھانا پینا. اور یہاں سے ان کو آقا کی خوشبو، آقا جی کی خوشبو ملتی ہے. وہ سب دل میں تو نہیں ہوتی نا، باتیں تو ہوتی ہیں. اسی آقا جی نے کہا مجھے تمہارے دل میں خوشبو محمد ہے اور ہمیشہ رہے گی. انہوں نے کہا پیوند لگائے ہوئے. کسی کو پیوند سے بڑا کرم ہوا. آقا جی کی زیارت ہو گئی. کہتا آقا جی کو دیکھا، تمہارا بھائی بولتا بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا دیکھا ہم نے بھی لگایا ہوا، ایسے انگلی سے اشارہ. اور اس کا حکم نہیں کیا آقا جی نے، ایسے کہا کیونکہ حکم سے آدمی نہ کرے پھر گناہگار ہے. کہا جس نے پیوند لگائے اور سر مونڈا، گدھے پہ بیٹھا، بازاروں میں پھرا، اس نے تکبر نہیں کیا. یہ نہیں کہا ایسے کرو. اس لیے آقا جی نے ایسے بھی کہا ان ماں باپ پر خدا رحم کرے جو اپنے بچوں کی مدد اپنی اطاعت پہ کرتے ہیں. ان کو ایسا کام نہیں کہتے کرو، وہ نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، تو نہیں کہتے ان کو. ایسے آقا جی سب سے زیادہ رحم والے ہیں، حکم نہیں کرتے. جیسے داڑھی ہے یہ حکمن سنت ہے رسول اللہ کی، لیکن حکم نہیں کیا. لیکن کہا اس داڑھی کاٹتے ہیں یہ میری شناخت ہے، ایسے فرمایا. اگر یہ شناختی کاٹ دیں حکومت قبول کرے گی، تو میری سنت یہ کاٹتے ہیں، میں ان کو قبول نہ کروں کوئی خدا قبول کرے گا؟ تو مطلب سے رعایت دی ہوئی ہے، ہم برداشت کرتے ہیں. تو ضرور رکھا کریں 1 انچ 1.5 انچ، کیونکہ دل آسیا سے ٹھیک ہوتا ہے. جب دل ٹھیک ہو جائے پھر چاہے 1 مٹھ داڑھی رکھ لو. بعض مٹھ رکھتے ہیں کہ آقا جی کی مٹھ داڑھی تھی، اور بعض محبت سے مٹھ نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے جہاں مرضی جائے. تو بعض بزرگ کی داڑھی یہاں تک جاتی ہے، جب سڑک پہ جاتے ہیں آدھی داڑھی ادھر ڈال لیتے ہیں آدھی ادھر. وہ ان کی بھی نیت اچھی ہے،
وہ کہتے ہیں آقا جی نے کبھی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا. جیسے کہ ہاتھ تو نہیں لگایا لیکن تھی ایک مشت. وہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. جس کی مرضی ایک مشت رکھے، جس کی مرضی دنی سے بھی زیادہ جائے. لیکن وہ داڑھی کا ادب مشکل ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اتنی ٹھیک ہے، لیکن حکمت نہیں کہتا ہوں جتنی آقا جی کی تھی اتنی رکھنی چاہیے. حکمت نہیں کہتا ہوں، اور جو اتنی رکھ سے تو اس کی مرضی. اچھا جی، میں آپ کو کیا کہوں، کچھ کہنے کو دل چاہتا بھی ہے نہیں بھی چاہتا ہے. میرے سے نہ کہنے والی باتیں ہو جاتی ہیں. ہاں، محبت اندھی ہوتی ہے نا. آقا جی کہتے ہیں محبت اندھا کرتی ہے. تو سچی محبت کسی سے نہ کرے، بس اللہ سے، حضرت محمد سے. کیونکہ یہ دوسری جگہ اندھا ہونا، بس میرے خیال ایمان خطرے میں چلا جائے گا. ہاں، اندھا اللہ کے پیچھے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے. اشد حب اللہ. کوشش تو کرتا ہوں روز آؤں، مانا کہ ضعف ہے لیکن یہ دل ان کی راہ میں تھکا نہ کرے. تو ان سے میری بات چیت ہو جاتی ہے. کھل کے آپ کو دیکھوں، اس میں انہوں نے اس دفعہ کچھ فرما دیا، ہو جائے گا. کیونکہ کھل کے اس لیے نہیں دیکھنے دیتے، کہتے قیامت تک تمہارے ایسے یہ سلسلہ چلے گا. تم مجھ کو کھل کے دیکھو گے تو تم میری طرف ہی ہو جاؤ گے. جب میری طرف ہو جاؤ گے ان کا فیض بند ہو جائے گا. ہم نے تمہارے سے چلانا ہے. تو یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور انہی کے تو فیض چلے گا، اور وہ میرے سے چلائیں گے. جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. اس لیے باتیں تربیت میں بتانی پڑتی ہیں تاکہ وہ دلچسپی لے اور میری جاسوسی کرے ادب کے ساتھ. یہ اس کے پاس حقیقت ہے یا لوگوں کو اپنے معتقد بنانا چاہتا ہے. میں نے معتقد نہ بنانا ہے نہ ہٹانا ہے. ہم نے یہی دل میں آتا. آقا جی کہتے ہیں جو بھائی اپنے لیے کچھ چاہے اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے وہ مومن ایسا کہا نہیں ہو سکتا. جو چاہے اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے. تو تم میرے بھائی ہو تو میں آقا جی کو ہر وقت تصور رکھتا ہوں اور انہی کو آپ کے لیے چاہتا ہوں. اس لیے ایسے باتیں کرتا ہوں آپ میں جوش، آپ میں طلب ان کی پیدا ہو جائے. تو یہ مطلب ہے. ہاں تو نو کی ہوا ہے. کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے آپ کی اور آقا جی کی زیارت ہوئی ہے یہاں پہ. دیکھنا پہ طریقہ سکھایا تھا تحقیق کا. ہاں، دیکھنا، علامتیں دیکھنا. کتنے سال سے لگے ہوئے ہو؟ کچھ ہوگا اس کے اندر. سفید داڑھی، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. لیکن بھائی مجھے نہیں سمجھ، لکھ لینا یا ٹائپ کر لینا. خوشخبری ہے. سفید داڑھی سے جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹی قسم نہیں کھائے گا. تو میں آپ کو کیا بول سکتا ہوں. بیٹھ جائیں. اس کو ادھر آئے. باقی دیکھیں گے. پورا ہے، سچا ہے، جھوٹ نہیں. نیت کا اچھا ہے لیکن کچھ حکمت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے یہ خواب نہیں بتانی چاہیے، علیحدگی میں بتانی چاہیے. لیکن کوئی بات نہیں. میں بولتا کہیں ہوں، دل میرا کہیں اور چلتا ہے. اب اس کا میں کیا کروں. بولتا ادھر ہوں
اور دل کی نہیں اور مشغول ہوتا ہے، ایسے مجھے ہوتا ہے، اس لیے مجھے ایسے ہو جاتا ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔ پہلے بھی کہتا ہوں زور کو تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تہجد تو اس وقت ہوتی، تو میں کہتا تو اللہ تو تہجد کا پابند ہے، تو میرے ساتھ تہجد والا معاملہ کر لے۔ اللہ تو نہیں پابند ہے کسی چیز کا، پھر ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، مجھے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تم کو ہوگا تم کو پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ باتیں سب کے پاس ہیں، لیکن کرتا ضرور ہوں کہ تمہارے دل میں تمنا پیدا ہو محبت کی، یہ بھی ایک نعمت ہے تمنا پیدا ہونے۔ جلدی سے پڑھ لو کچھ۔ یار دینا دی پھیرا مالا، یار دینا دی پھیرا مالا، ماہی دور نہ ہو ورشالا، ماہی دور نہ ہو ورشالا، ماہی دور نہ ہو ورشالا، سیاں ویکھن نوری نوری، سیاں ویکھن نوری نوری، شیخ دے چار چوفیرے حالا، 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 کر دو سایاں نظر کرم دی، کر دو سایاں نظر کرم دی، توڑ دو دل تے لگیا تالا، توڑ دو دل تے لگیا تالا، یار دینا دی پھیرا مالا۔ تو آقا جی کو دیکھا نہیں، مجھ کو دیکھا۔ یہ بات بولنی آسان نہیں ہے، ادھر سے گنجائش ہے، کیونکہ مجھے انہوں نے رکھا ہی اسی لیے، لیکن پھر بھی ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بعض لوگ اتنی محبت میرے سے کرتے ہیں، روئے زمین پر جتنی دولت سے خرچ کرتے، وہ اس کا معنی ہے، آقا جی نے کہا وہ ایک پل مجھ کو دیکھ لے۔ پل کیا ہوتا ہے؟ وہ تمنا رکھتا ہے۔ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو دیکھتے ہیں سب کچھ ہے، دل میں عظمت نہیں اترتی آقا جی کی، گمراہ ہو کے مرتے ہیں، وہ کسے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھ کے بھی ان کے دل میں عظمت نہیں اترتی آقا جی، اور بعض بغیر دیکھے عظمت اترتی ہے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن انسان کوشش کرے۔ یہ بات اس لیے سناتا ہوں، اس کے دل میں کم سے کم تمنا تو پیدا ہو جائے نا، ان باتیں سننے سے کچھ تمنا پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اس لیے میں اکثر اسی چیزوں میں ہی رہتا ہوں، نیند میں بھی یہ خیال، چلتے پھرتے بھی یہی خیال، کبھی بیٹھے بیٹھے کھڑا ہو جاتا ہوں، ادب کرتا ہوں، پھر بیٹھ جاتا ہوں، جیسے آمنا سامنا ہے، جیسے کھل کر میں نے کہا تو کچھ عرصے کے بعد ایک جواب آیا، ہو جائے گا، کیونکہ ان کا سلسلہ تم سے چلانا ہے قیامت تک۔ تم ابھی اگر کھل کے دیکھ لو گے تو تم
سب سے ہٹ جاؤ گے، اور تمہارے سے چلنا ہے تو تم پھر ان کی طرف نہیں دیکھو گے، تو ان کو پھر کچھ نہیں ملے گا، بیچ میں لٹکے رہیں گے۔ تو تمہارے سے چلانا، اس لیے اس وقت ایسے ہی رہنے دو، ان کا مطلب تھا۔ تو آمنا سامنا تو ہوتا ہے، لیکن کھل کا معاملہ انہوں نے کہا اس کو وقت چاہیے، اس میں مطلب تھا۔ اس میں بعض چور بھی آئے ہوئے ہیں، جا کے غیبت کریں گے میری، ایسے بولتا ہے، ایسے بولتا ہے۔ جو لوگوں کا خیال کرتا ہے، عربی مثال سے غم سے مرتا ہے۔ تمہارے پاس جو سچی بات ہو کر دو، لوگوں کا خیال مت کرو، کیونکہ یہ خدا سے راضی نہیں ہوتے، تم سے راضی ہوں گے، خدا سے راضی نہیں ہوتے۔ اچھا جی، ہم لوگ سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق سیدنا محمد سے ہے، تو سب کو بھول جاتے ہیں، ان کی بے ادبی نہیں کرتے، لیکن ہمارا تعلق اسی کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے۔ ایسے انسان جہاں بیعت ہو جائے تو اصل اصول یہی ہے، وہ اس کو جانے، کسی بزرگ کو نہ جانے، لیکن کسی کی بے ادبی نہ کرے، کسی کو تعلق ہوتا ہے۔ اور ہر جگہ خدا رسول کا معاملہ ہے، نہیں اس کے پاس دوسرا رسول ہے، اس کے پاس دوسرا ہے، اس کے پاس دوسرا خدا، یہ نہیں ہے۔ اس میں آدمی پاگل بھی ہو جاتا ہے، بہک بھی جاتا ہے۔ جو بزرگ دیکھا اس کے پاؤں پڑ گیا، ایسے نہ کرے، مانے سب بزرگوں کو، لیکن جس کے بیعت ہوا اسی کو ہی سمجھے سب کچھ، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، یہ اصول ہے۔ اور جو ایسے کرتے ہیں وہ کبھی پاگل ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی حکمت کی بات ہے، تم کو ہر پیر نہیں بتائے گا، ہر پیر کوشش کرتا ہے اپنی طرف کھینچے، تو یہ اصول کے خلاف ہے۔ کیونکہ فنا فی الشیخ جو آیا، جو ایک میں فنا ہوگا دو میں فنا ہوگا۔ ایک مثال کے طور سے کہتے ہیں، بیوی ایک خاوند کرے گی، دو کر سکتی ہے، کر سکتی دو، ہاں، تو ایسے بھی ادھر بھی ایسا ہی ہے، دو نہیں ہوتے، چاہے وہ حق ہے، بس ایک ہی ختم۔ پھر دوسری تو غیرت سے نہ دیکھے، وہ پیر کچھ اچھا تھا، اس میں یہ بات تھی، اس میں یہ بات نہیں ہے، یہ پھر پاگل ہونے والی بات ہے۔ ادھر بھی وہی خدا ہے، ادھر بھی وہی خدا ہے، ادھر بھی وہی رسول کریم، ادھر وہی رسول کریم، بس آگے قسمت ہے، جدھر سے خدا اس کو لے جائے۔ یا مرتد ہو کے بھی مر سکتا ہے کامل پیر کے ہاں، ناقص پیر کے ہاں بھی مرتد نامرتد ہو کے مر سکتا ہے، کیونکہ نبی جی کے پاس بیٹھتے وہی لکھتے مرتد ہو کے مرے ہیں، تو نبی سے کوئی زیادہ ہے؟ وہی لکھتے تھے، مرتد ہو گئے۔ تو ایسے واقعات ہیں، تو اس میں احتیاط کریں، بعض احتیاط نہیں کرتے، بہت تم کو حکمت کی باتیں بتاتا ہوں۔ بس اوپر اللہ اور نیچے شیخ ابراہیم، باقی بھول جائے۔ وہ جو دوسری جگہ بیعت ہے، اوپر اللہ، نیچے اس کا پیر، اس کے سب کے لیے اصول دے گا۔ لیکن جو گڑبڑ کرتے ہیں نا، پھر یہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، جو مرضی کو، ایسی بات ہے، تم کو طریقے سے کوئی قسمت سے سمجھائے گا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، خود پتہ نہیں ہوتا، دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ اب بچہ تجھ کو خود ہی پتہ نہیں ہے تو دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ تو ایسے بھی پیر شیر ہیں، خود پتہ نہیں ہوتا، پیر شیر، میں بھی پیر شیروں میں سے ہوں، نہ ڈرو۔ تو کیا ہو گیا پیر شیر؟ اپنے کو آدمی تواضع کرے، میری طرح پیر شیر ہوتے ہیں، تمہاری طرح بھی مرید شرید ہوتے ہیں، تم کو کیوں نہ کہوں؟ کمال ہے۔ ویسے تم کو مزہ آتا تھا ایسی باتوں میں؟ نہیں، ہاں، اس کو بھی مزہ آتا ہے، دیکھو بڑے خوش ہیں ہاں، یہ بیچ میں جو بتاتا ہے نا ایسی باتیں، بس نکل جاتی ہیں۔ میں جوانوں کو ہنسانا چاہتا ہوں، اس لیے آقا جی کہتے ہیں جوانوں کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، فرماتے ہیں،
تو اس لیے تم لوگوں سے ذکر کرتا ہوں۔ اچھا جی، اسی آپ نو کہنے ہاں اور پھر کہنے اور کہندے رہاں گے محبت کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چل وہ منو چنگی لگتی ہے۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ۔ جن بھائیوں کو سرکار نے کرم فرمایا تھا وہ نماز کے بعد حال میں بیٹھ جائیں۔